اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 34 ترجمہ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہی تھا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اس بہت بڑی بزرگی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا بہت بڑا احسان فرمایا ہے اور خبر دی ہے کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ جب آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی، جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہے۔ ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر دیکھتا تھا تو وہ بجتی مٹی ہوتی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو، اور اسی طرح وہ آتا جاتا رہا اور کہتا رہا کہ در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اور اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ہرگز اسے تسلیم نہ کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی گئی خون اور گوشت بنتا گیا۔ جب ناف تک روح پہنچی تو اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فوراً اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے دھاڑ میں روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکے۔ اسی جلدی کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، وَخَلَقَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، یعنی انسان بہت جلد باز ہے۔ جب روح جسم میں پہنچی اور چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ پھر ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ان سب نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو کہ غرور اور تکبر سے بھرا ہوا تھا اس نے نہ مانا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں، اس سے قوی اور مضبوط ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا، اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا میں اسے راندہ درگاہ شیطان بنا دیا گیا۔ اصل میں ابلیس کی ابتدائے آفرینش ہی کفر و دلالت پر تھی۔ کچھ دن تو وہ ٹھیک رہا لیکن پھر اپنی اصلیت پر آ گیا۔ سجدہ کرنے کا حکم بجا لانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آدم علیہ السلام کا اکرام تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ سجدہ سلام اور عزت و اکرام کا تھا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ صحیح حدیث میں ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی تکبر کفر و عناد کی وجہ سے ابلیس کے گلے میں طوق لعنت پڑا اور رحمت سے مایوس ہو کر جناب باری سے دھتکارا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔